قرآن اندازی کرتے تھے اگر لیٹر زیادہ ہوتے تھے. اچھا اچھا. بھائی ظاہر ہے 30,000 خط کون پڑے گا. ہاں کون صحیح پڑے بات گا، بالکل. صحیح بات ہے صحیح بات ہے صحیح بات. لیکن بڑا مزہ آتا تھا، بڑی خوشی ہوتی تھی. آپ یقین مانیں کہ آپ کا جو کہتے ہیں خون بڑھ جایا کرتا تھا. ہاں یہ تو بات ہے. ہاں اب اسی اچھا جیسا عید کارڈ کی بات کی ہے، وہ جو اچانک مطلب جو آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے اور وہ لوگ آپ کو عید کارڈ بھیج دیں تو میں تو اچھلنے لگتی تھی. بہت اتنا بہت بہت خوشی ہوتی ہے. اتنی اور خوشی ہوتی تھی. میں نے یہ اب تک وہ عید کارڈ میرے خاص سے میرے پاس 400-500 عید کارڈ ہوں گے، وہ میں نے سنبھال کر رکھے ہوئے. اوہ کیا بات ہے. واہ. اصل میں وہ میں ابھی کوئی 3-4 دن پہلے ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے انٹرویو کیا. وہ آسٹریلیا میں پروگرام کرتے ہیں، تو وہاں اچھا سے وہ اچھا. فون کر کے کبھی کبھی مجھے لیتے ہیں آن ایئر. اچھا تو انہوں نے مجھ سے یہی سوال کیا اچھا. کہ وہ جو ہے پہلے تو بڑا اچھا سنا ہے، ماحول وغیرہ تھا. تو میں نے ایک جملہ کہا جو میں یہاں دہرانا چاہوں گا. میں نے کہا یار کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے، نئی نسل تو بڑی خوش ہے کہ دور جدید میں آئے ہیں، لیکن ہمارے لیے جو پرانے زمانے کی خوشیاں اور جو سکون تھا وہ دور جدید کے ہنگاموں میں اور مشینوں میں گم. ہاں صحیح بات ہے ویسے ہی واقعی صحیح بات ہاں. صحیح بات بالکل صحیح بات. ایسا ہی ہوا ہے ایسا ہی ہوا ہے. اب تو بس بہت زیادہ ٹائم فاسٹ ہو بھئی گیا، آپ کو لوگ یاد فاسٹ ہوگا ہو کہ جب گئے ہیں. خط آیا کرتا تھا گھر میں اچھا تو اس خط کو سب لوگ پڑھا کرتے تھے باری باری، ہاں اور اتنی بالکل. خوشی ہوتی تھی کہ جی فلاں صاحب کا خط آیا ہے جی. ہاں یہ بات ہوں. یہ بات یہ بات اور بالکل وہ صحیح. چیزیں کہاں. صحیح بات ہے صحیح بات ہے. اچھا ایسا نہیں کہ اور پتہ کوئی چیز چھپی ہوئی بھی نہیں تھی. اب تو وہ چھپ چھپ کے جو اور کوئی میسج ہو رہا ہے اب تو پروگرام کرنا ہو تو خط کی وجہ آصف صاحب کا ایک جو ہے نا وہ میسج آ جاتا ہے، بھائی جناب تیار ہو جائیے آپ کا اس وقت اب پروگرام ہے. تو کیا کرے اب وہ اگر وہ اب ایک ہفتہ پہلے بھیجے گا تو ہو سکتا ہے کہ ملے ہی نا. نہیں اب تو کا زمانہ آپ کو واقعی جو بہت تیز ہو گیا ہے. اب بہت ٹائم ہاں بہت یقین کریں حسن بھائی، مجھے یاد ہے جب میں نے اس ریڈیو پہ آغاز کیا 2003 میں، اور مجھے یاد ہے کہ میں 2003 میں جب ریڈیو پہ آیا تو ہمارے استاد ہیں اور ابھی بھی وہ ہوتے ہیں وہیں پہ، اجنبی کا نام آپ نے سنا ہوگا، اجنبی اور اجنبی ان کا ہاں نام. ہاں بہت. ہاں تو وہ ہمارے میرے تو بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے وہ. ہاں وہ ہمارے استاد محترم ہیں اور بدامی، اور ہم نے اس پہ آغاز ساتھ ہی کیا تھا ریڈیو پر، وسیم اچھا بدامی نے ہاں اور میں نے. تو انہوں نے جب ہمیں کام کرنا شروع کیا تو ہم لکھ کر کرتے تھے. اصل میں مطلب ہم کوئی کام کرتے تھے ہم دیتے تھے پہلے ٹریفک اپڈیٹس جی باہر سے جا کر روڈ پہ سے کہ ٹریفک کی اپڈیٹس دے رہے ہیں، مارکیٹ کی اپڈیٹس دے رہے ہیں، یا عید کی ہم اپڈیٹس دیا کرتے تھے. تو ہم لکھ کر کیا کرتے تھے. ایک دن اتفاق سے اجنبی بھائی نے وہ دیکھ لیا، بڑا غصہ کیا، بہت ڈانٹا، کہنے کے بیوقوف آدمی یہ زندگی میں کبھی بھی براڈ کاسٹنگ نہیں کر سکو گے، کبھی بھی زندگی میں نہ بولنا آئے گا اور نہ ہی لکھنا آئے گا تمہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے لکھ کر کبھی بھی نہیں بول سکتے آپ، اسکرپٹ اگر پڑھنے جاؤ گے. نہیں وہ قید اصل میں آپ الفاظ میں قید ہو جاتے ہیں اسکرپٹ میں. جی 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 ایگزیکٹلی صحیح کہا آپ نے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آئندہ اگر آپ نے لکھ کر کرنا ہے تو نہیں کریے گا، اور بغیر لکھے کرنا ہے اور فل بازی کرنا ہے. اس میں آپ کو سوچنے کا اور ٹائم نہیں ہوتا، کیونکہ ہم جب آن ایئر آتے تھے تو ہمارے پاس 10 سیکنڈ ہوتے تھے، اور ان 10 سیکنڈوں میں ہم نے 1-1.5 منٹ کے اندر تمام صورتحال بتانی ہے، اور الفاظوں کا چناؤ بھی بالکل کرنا ہے، لوگوں کو بتانا بھی ہے، اور اپنے آپ کو اوپننگ کے بعد کلوزنگ کر کے واپس جانا بھی ہے. تو یہ جی ہاں بالکل. سیکھنے کی مطلب چیزیں ہیں. اور حقیقت ہے آج کل شاید لوگ مجھے نہیں لگتا اصل میں سیکھتے ہوں گے اتنا. آپ کا کیا خیال ہے؟ اصل میں مجھے دیکھیں لگتا ہے ہم پہلے سے ہی سیکھے سکھائے ہیں اصل میں. اب آج کل یہ بھی مسئلہ ہو گیا. جو ڈیٹیریشن ہوئی ہے نا جی جی. اور معیار میں جو کمی آئی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے اچھا. کہ کتابیں پڑھنے کا شوق کم ہو گیا، ایگزیکٹلی. مطالعے کا کم ہو گیا. صحیح. اچھا سیکھنے کا شوق کم ہو گیا. اب تو آپ یہ ہے کہ 2 پروگرام کر لیں تو جی جی. کالر بندہ چڑھا لیتا ہے، کہتا ہے بھائی میں تو براڈ کاسٹر ہو گیا. ہوں ہمارے ہم سیکھتے تھے اور جو دوسرے ہم سے بزرگ تھے وہ سکھاتے بھی تھے. ایگزیکٹلی صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے میں ہیں. ایک تو آپ کو چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہوں گا یہاں، بڑا مزیدار. جی جی جی. میں جی نے جب ضرور. ریڈیو میں قدم رکھا، جی جی. یہ بات ہے 1967 کی، میری عمر اس وقت 19 سال تھی. واہ. سمجھ ہوں لیجیے آپ. صحیح. تو لاہور ہوں آپ کو پتہ ہے یہ بہت بڑا اسٹیشن، اور صحیح. اس میں بڑے بڑے اناؤنسر کے نام تھے. تو مجھے جب شمس الدین بٹ صاحب ایک ہوا کرتے تھے اسٹیشن ڈائریکٹر، ڈبل پی ایچ ڈی اور وہ ڈبل ماسٹرز، ماشاء اللہ. اور وہ بھی واہ. لندن سے. اچھا تو بہت ہی بھاری بھرکم شخصیت، انہوں نے مجھے اپروو کیا. تو اچھا. جب انہوں نے مجھے کانٹریکٹ سائن کروایا تو مجھ سے کہا ہوں تمہیں شاید اس کی اہمیت کا احساس نہ ہو، ہوں. لیکن تمہارے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اچھا. کیونکہ ہم نے پاکستان بننے کے بعد سے ہاں ہاں. صرف 5 اناؤنسر جو ہے وہ اپروو کیے ہیں، اچھا. اور وہ سب کے سب جو ہیں بہت ہی
مطلب یہ کہ